کیا ہے دفاعی امور کے ماہر میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ آج ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ایک نیٹو کی طرز کا اسلامی ایک جو ہے ڈیفنس میکانزم بن رہا ہے. شاید نیٹو کی طرف معاملات جا رہے ہیں, چونکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں, دونوں اس طرف اشارہ دے چکے ہیں کہ سعودی عرب کے بعد باقی ممالک بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرز کا دفاعی معاہدہ کر سکتے ہیں. تو کیا سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ ایک اسے الگ سے آئسولیشن میں دیکھا جائے یا ایک نئے مسلم نیٹو کی بنیاد اسے کہا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیں میں اس کو رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ کوئی نیٹو اور اس کانٹیکسٹ میں بالکل نہیں لوں گا, بیکاز یہ امن کا معاہدہ ہے, یہ ڈیفنس اور ڈیفائنس کا معاہدہ ہے, یہ یاد رکھیے گا. اب انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ جو ان دو قومیں جڑی ہیں مڈل ایسٹ میں, دیکھیں ایک سینٹرلٹی ہے جی, ریلیجس سینٹرلٹی حاصل ہے سعودی عربیہ کو. اور گڈ تھنگ اباؤٹ دس معاہدہ, یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے انٹرو میں بھی آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ایرانین بات چیت ہوئی ہے. آئی تھنک پاکستان نے بھی ایران کو کانفیڈنس میں ضرور لیا ہے کہ کسی کے خلاف یہ معاہدہ نہیں ہے, تاکہ اس کو کوئی سکٹل نہ ہو جی. اور بیفور گوئنگ ٹو اس معاہدے کو سائن کرنے سے پہلے ایران واز ٹیکن انٹو کانفیڈنس کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسے, تاکہ اس پہ فیوچر میں کوئی رخنا نہ ڈال سکے. اسی طرح یہ پوری دنیا کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ کسی کے خلاف اتحاد نہ اسرائیل کے خلاف ہو رہا ہے نہ انڈیا کے خلاف ہو رہا ہے. ہاں, یہ ڈیفنس ہے کس کے خلاف سمر صاحب, یہ امپورٹنٹ چیز. اس وقت دو جو گمراہ کن سوچیں کہہ لیں یا جو ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی کی اپلیکیشن ہوئی ہے جوئش زائنزم کی ان مڈل ایسٹ تھرو لیکوڈ پارٹی اینڈ اے جینوسائیڈل آپریشن کرنے والا انسان جس کو لیڈ کر رہا ہے نیتن یاہو. ہمارے ریجن میں ہندوتوا بیسڈ ہیٹ آئیڈیالوجی کے اوپر اکھنڈ بھارت کی اپلیکیشن ہوئی ہے, اور اگین لیڈ اس وقت اس کو کر رہا ہے آر ایس ایس. کوئی بھی کانگریس بھی ہوتی تو اکھنڈ بھارت از دیئر, لیکن وہ اس طریقے سے وہ نہیں کرتے. جب ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر خطرات لاحق ہو جاتے ہیں مذہب سے زیادہ انسانیت کو. انسانیت ویلیو نہیں کرتی. انسانیت کی ایگزامپل یہی ہے کہ مودی اپنے 26 لوگوں کا خون کرتا ہے, اسی کے سیاہی سے آپریشن سندور کی کہانی لکھتا ہے اور ڈرامہ رچاتا ہے. نیتن یاہو جو ہے وہ جو لوگ اغوا ہوئے ہیں ان کو چھڑوانے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. جب ان پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو جنگ کر دیتا ہے. امن کے کسی موقع کو وہ دے نہیں رہے کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے. جب اپنے لوگوں کے وہ کہتا ہے مارو جو مرضی کرو, they have nothing to do with the human, even their own people. تو جب اتنی ہیٹ بیسڈ تھریٹ ہوگی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, چاہے نیو دلی میں ہو, چاہے اسلام آباد میں ہو, چاہے ریاض میں ہو, چاہے وہ شارجہ دبئی میں ہو, چاہے دوحہ میں ہو, اور چاہے وہ غازہ میں ہو, وہ ان کے نشانے پر ہے. صحیح ہے. تو دوسری اگر ہم پاکستان جیسا ملک تو ڈیفائنس شو کرتا ہے یہاں پہ, اور وہاں پر ابھی قطر کے بعد جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈرز یا سو کالڈ سیکیورٹی پرووائڈرز تھے جن پہ ساری زندگی انہوں نے ایک تھریٹ کریٹ کیا, مڈل ایسٹ کی قوموں کو بتایا جی آپ کو بہت بڑا تھریٹ ہے, ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اب وہاں پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ ہماری پروٹیکشن کے معاہدے تھے, ہماری پروٹیکشن کی باتیں تھی, یا ہمارے ڈسٹرکشن کی باتیں تھی, ہمارے ڈسٹرکشن کے معاہدے ہوئے ہوں گے. تو ورلڈ از چینجنگ, ریئلائزیشن آ رہی ہے. اور گڈ تھنگ اباؤٹ اٹ سمر صاحب, آخری بات میں کہوں گا کہ اس دفعہ یہ باٹم ٹو ٹاپ جس کو ہم کہتے ہیں عوام کی اسپائریشن, سعودی عوام کی اور پاکستانی عوام کی. آج صبح میں ایک ریڈیو پروگرام کر رہا تھا اور کالز لے رہے تھے, تو پورے پاکستان سے تقریباً 20-25 کالز ہم نے لی جی ایف ایم کے ایک پروگرام کے اندر. تو all of them they praised this جی, گلگت سے لے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری عوام, ہماری حکومت اور اس طرح سعودی کے عوام اور حکومت جڑی ہے جی آپس میں. تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تو ہے, پوری دنیا اس سے بڑی جو ہے وہ جو ہے گہری نگاہ سے دیکھ رہی ہے. پرٹیکولرلی گلف کے اندر باقی ممالک جو ہیں وہ بڑی گہری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کو, ان کی بڑی گہری نگاہ ہے اس صورتحال کے اوپر. اور اب تو یہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پہلا اور واحد ملک شاید نہ ہو کہ جس نے پاکستان کے ساتھ یہ دفاعی معاہدہ کیا ہے, باقی ممالک بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ باقی ممالک بھی اسے ایک سکسیسفل ماڈل جو ہے وہ قرار دیتے ہوئے اس طرف آئیں؟ چونکہ جس طرح سے قطر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, قطر کا معاہدہ تھا امریکہ کے ساتھ ڈیفنس کے اوپر, ان کا کوآپریشن تھا, لیکن وہ ولنریبل رہے. جب اسرائیل نے چاہا کہ اٹیک وہاں پہ کر دیا تو امریکہ اسے روک نہیں سکا, بلکہ اس کے بعد پھر بھی وہ بات کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام تر جو انہوں نے اس معاملے پہ کہا کہ میں اس کی حق میں نہیں تھا, اس کی مخالفت کی, لیکن پھر اس کے باوجود اس کے بعد بھی نیتن یاہو نے کہا مجھے پھر ضرورت پڑی میں پھر قطر پہ حملہ کروں گا. تو اب ملک اپنے آپ کو ولنریبل سمجھنے لگے, اور وہ پاکستان کو ایسا متبادل کیا لے سکتے ہیں باقی ممالک بھی؟
دیکھیے ابھی تو سور صاحب جس طرح کی ایک وارفیئر ہو گیا اور جس طریقے سے اپلیکیشن آ رہی ہے اس وقت تو کسی پہ ٹرسٹ کرنا بڑا چیلنجنگ ہے. پاکستان اس لحاظ سے لکی ضرور ہے, ہمیں چیلنجز بہت ہے لیکن جو ہماری اسٹریٹجک اٹانومی ہے وہ ہم مینٹین رکھتے ہیں جی. چاہے وہ پریسنل امینڈمنٹ آپ ہمارے اوپر لگا لیں, چاہے جو مرضی کر لیں, خاص طور پہ انڈین کانٹیکسٹ میں, چاہے آپ 10 دفعہ پلوامہ کے بعد فون کریں کہ ان کو فیس سیونگ دے دیں, 2 میزائل فائر کرنے دیں, یا آپ کہیں کہ جی آپ پہلگام کے بعد کہ جی بس انہوں نے تو ٹارگٹس لیے ہیں بس آپ کچھ نہ کریں. پاکستان کہتا ہے کوئڈ پرو کو پلس جائیں گے. وائی؟ بیکاز وی انجوائے دی اسٹریٹجک اٹانومی. اپنی حسینیت کو ہم کسی پہ کمپرومائز نہیں کرتے, اندر ان بلٹ ہے. اب پاکستان کو وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی نہ اکنامکلی اسٹرانگ ہے, پولیٹیکل ایشوز ہے, بہت سارے اور بھی ایشوز ہے, گورننس کی ایشوز ہے, لیکن اس کے باوجود انڈین کانٹیکسٹ میں الحمدللہ کھڑا ہے. پرفارمنگ پاکستان کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے ہسٹوریکلی ٹریڈیشنل کوآرڈینیشن اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھی, اب پارٹنرشپ میں بدل گئی ہے. اب تو ایک دوسرے کی کیپیسٹی تو بالکل جڑیں گے جی. آف کورس آئسولیشن میں اس وقت کوئی بھی ملک اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتا. وار نے اتنی فارمز اپنا لی ہوئی ہے کہ ابھی آپ کو انٹیلیجنس شیئرنگ, اکنامک شیئرنگ, آئی مین اکنامک کیپیسٹی بلڈنگ ان آل ڈومینز, ہائبرڈ کی آپ دیکھ لیں. ابھی دیکھیں نا سعودی عربیہ اور قطر میں کیا اپلیکیشن ہوگی. میں جو فور سی کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اسرائیل کبھی بھی ڈائریکٹ حملہ نہ کرے سعودی عرب کے اوپر, لیکن who knows کہ کل کوئی اوسیز کریٹ ہو رہے ہو, کل کوئی ISIL کریٹ ہو رہی ہے. ہر 3-4 سال بعد سمر آپ نیا 2-4 فینومینا ضرور دیکھتے ہیں. اور انڈیا والی فیکٹری میں تو روز ایک وہ بنا لیتے ہیں. دو بڑی اہم باتیں ہیں جل صاحب. ایک تو ہوتا ہے نا فارمل حملہ, جو آپ کھل کے ایک ملک کی دوسرے ملک سے جنگ ہوتی ہے وہ اس پہ اٹیک کرتا ہے. ایک ہوتا ہے پراکسیز کے ذریعے حملہ. تو اس معاہدے کو کیا دیکھا جائے, اس میں جو ہے وہ پراکسیز کے ذریعے بھی اگر کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو اسے بھی دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا, یا وہ پھر صرف اسی ملک کا مسئلہ ہوگا؟ جس طرح سے بھارت پاکستان کے اندر ابھی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کروا رہا ہے, افغانستان کے راستے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس ضمن میں بھی یہ معاہدہ اپلیکیبل ہوگا کیا؟ سعودی عرب سپورٹ کرے گا پاکستان کو؟ دس از اے اسٹریٹجک معاہدہ جی, ہم اس کو بولتے ہیں نا, دس از اے اسٹریٹجک ڈیفنس الائنس. اس میں جیو پالیٹکس بھی ہوگی, جیو اکنامکس بھی ہوگی, ملٹری ٹو ملٹری بھی ہوگا, اور پیپل ٹو پیپل بھی ہوگا. دس از اوور آرچنگ. یہ بہت بڑا معاہدہ ہے. اس کی جو وہ ہے, اس کو صرف آپ ملٹری ڈومین میں دیکھیں نا, اکنامک کوئرژن, ہائبرڈ کی کوئرژن بھی ہو سکتی ہے اور وار ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے. ہم وار کا حصہ ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ہائبرڈ کوئرژن آپ تھریٹ کریٹ کرتے ہیں اور آپ انہی کے ارد گرد, جو میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ان کے ساتھ ہائبرڈ کوئرژن پہلے کی, آپ تھریٹ کریٹ کیا ود ان دی مڈل ایسٹ, اور آپ نے ڈرا کے ان کو مارا ہے کہ جی آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, میں آپ کی پروٹیکشن کروں گا, اور اینڈ ٹائم پہ آپ نے جو قطر کے ساتھ ہو گیا. میں یہ نہیں کہتا جہاں کا اسٹریٹجک کلچر جو ہے سمر صاحب عرب ورلڈ کا, وہ ابھی تک ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ اکوپمنٹ اور ان چیزوں سے, یہ ایک دم ایسے نہیں ہوگا کہ کل امریکہ کو وہ نکال دیں گے. یہ تو پوری دنیا ڈیبیٹ کر رہی ہے, دس از ایویڈنٹ. لیکن ایک شفٹ آ رہا ہے, لیکن اس سوچ میں ایک شفٹ ضرور آ رہا ہے. انہوں نے خود بول دیا ہے, یہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے نا سمر, اس کا ایکچوئل مین لوزر 2 کنٹریز, ایک انڈیا اور ایک امریکہ. یہ یاد رکھیے, یہ وہاں سے سٹیم ہوئی ہے. ابھی دیکھیں فرسٹ ٹائم ہو سکتا ہے عرب کی لیڈرشپ چائنا کی طرف ایک دم پیوٹ نہ کرے, لیکن عوام میں ایک سوچ آ گئی ہے کہ یار امریکہ تو ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرتا, ان کے تو کوئی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چلتا تھا نا. اس لیے میں کہتا ہوں باٹم ٹو ٹاپ کی عوام میں ایک سیٹ ان ہوئی ہے کہ ہم یار چائنا رشیا دوسری باسکٹس کی طرف بھی دیکھیں. رشیا تو چلے اپنے مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے, اور رشیا نے دیکھیں سیریا میں اس کی انوالومنٹ تھی, بٹ ابھی جب سیریا پہ مشکل وقت آیا یا جو بھی ہو تو رشیا واز آؤٹ.